دوستوں آج ماہ محرم الحرام کی 23 تاریخ آخری جمعرات کا دن آ چکا ہے، اور آج یہ عمل، یہ وظیفہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ اللہ الصمد کا عمل ہے، یعنی اللہ بے نیاز ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے بہت ہی خاص اور رب کی لاڈلی آیت، یہ قرآن کریم کی سب سے خاص آیت ہے اور رب کی سب سے لاڈلی آیت ہے، اس کو پڑھنے سے اللہ والوں فوری طور پر شیطان آپ سے دور ہو جاتا ہے، یعنی چیخیں مارتے ہوئے شیطان بھاگتا ہے۔ یہ اتنا افضل ترین اور خاص وظیفہ ہے جو آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ بس آپ لوگ ماہ محرم الحرام کی 23 تاریخ آخری جمعرات کو اللہ الصمد جس کے معنی ہیں اللہ بے نیاز ہے، اور ساتھ ہی ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہ خاص عمل آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، چاہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ تک پڑھ لیں یا پھر پورا پڑھ لیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اگر اس طریقے سے بھی پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدے حاصل ہوں گے، کہ اللہ والوں یہ دولت حاصل کرنے کا سب سے خاص اور نایاب وظیفہ ہے۔ یہ اتنا تیر بہدف عمل ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن آج میں آپ لوگوں کو وہ عمل اور وہ وظیفہ دینے لگا ہوں جس کو پڑھ کر اللہ رب العالمین سے آپ لوگ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، سب آپ کے نصیب و تقدیر میں لکھ دیا جائے گا، کیونکہ اللہ والوں یہ رب کی بے نیازی ہے۔ اور آج ماہ محرم الحرام کی 23 تاریخ آخری جمعرات کو آپ لوگ اللہ الصمد کا یہ وظیفہ، یہ عمل میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ خدا را اس وظیفے کو پڑھیے گا، کیونکہ اگر آپ لوگوں نے یہ عمل نہیں پڑھا تو پورے سال آپ لوگوں کو پچھتاوا ہو جائے گا، لیکن اگر آج ماہ محرم الحرام کی 23 تاریخ آخری جمعرات کو آپ لوگوں نے یہ عمل پڑھ لیا تو پورے سال کے رزق اور مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں اور پورے سال کی آسانیاں آپ لوگوں کو نصیب ہو جائیں گی۔ یعنی آج اللہ پاک سے اگر آپ لوگ 900 کروڑ بھی مانگیں گے تو آپ کو وہ بھی مل جائیں گے، اور آپ کی ناممکن حاجتیں بھی غیب سے پوری ہو جائیں گی، کیونکہ یہ اللہ پاک کا نام بھی ہے اور رب کی صفت بھی، جس کی ہم سب کو ضرورت ہوتی ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، ہم سب کو اللہ والوں سنبھالنے والا ہے، ہمارے چھپے ہوئے آنسو کو بھی جانتا ہے، اور 70 ماؤں سے بڑھ کر ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو دوستوں لازمی آپ لوگوں نے یہ عمل، یہ وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو آپ لوگ جب بھی پڑھیں گے آپ کو فائدہ اسی وقت ہوگا، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ لوگ اس عمل کو پڑھیں اور رب العالمین آپ لوگوں کو نہ نوازے۔ تو دوستوں لازمی اللہ الصمد کا یہ عمل، یہ وظیفہ، اور ساتھ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کی یہ خاص تسبیح آپ لوگوں نے ماہ محرم کی 23 تاریخ آخری جمعرات کو پڑھنی ہے۔ اللہ والوں جب بھی محرم الحرام کے مہینے میں آخری جمعرات کا دن آتا ہے تو اس دن کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صرف یہی وجہ ہے کہ میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے دولت کا وہ عمل اور وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس کو پڑھ کر اللہ پاک سے آپ لوگ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، آپ کو سب مل جائے گا۔ آج اللہ پاک سے آپ لوگ مانگ کے تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ والوں یہ ماہ محرم الحرام کی 23 تاریخ کا وظیفہ ہے، آخری جمعرات کا عمل ہے۔ میں بارہا آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جب بھی ہم لوگ مصیبتوں میں پھنستے ہیں، جب بھی ہم پر مشکلات آتی ہیں، کچھ جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری آزمائش ہو جاتی ہیں، ہم پھنس جاتے ہیں، پریشانی میں آ جاتے ہیں، رب العالمین کے علاوہ ہم سب کو اپنے معاملات کے متعلق بتاتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ سب سے پہلے ہم لوگ 2 رکعت نفل ادا کریں حاجات کے حساب سے، اور پھر رب سے ہم لوگ مانگیں، رب سے باتیں کریں، آنکھوں کو بند کر کے رب کو بتائیں کہ ہمارے ساتھ یہ معاملات ہیں۔ تو اللہ والوں آج آپ لوگ مانگے رب سے، اور کھل کے مانگے، اور جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا اس طرح سے مانگے، انشاءاللہ العزیز آپ پر رب کی خاص نظر کرم اور نظر رحمت ہو جائے گی، کیونکہ اللہ والوں یہ ماہ محرم الحرام کی 23 تاریخ اور آخری جمعرات کا وظیفہ ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ لوگ تنگ دست ہیں، تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لیں، بے روزگار ہیں، صاحب روزگار ہونا چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لیں، اپنے کاروبار میں عروج، ترقی اور کامیابی کے لیے پڑھ لیں، نئے آرڈرز چاہیے، اچھا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، یا پھر نوکری میں پرموشن چاہتے ہیں،
یا بیرون ملک جانا چاہتے ہیں کاروبار کے سلسلے میں، دیکھیں تمام معاملات کا حل رب کی بارگاہ سے مل جاتا ہے، اور یہ تسبیح، یہ عمل آپ کے لیے بند راستوں کو کھولے گی۔ وہ راستے جو آپ پر بند ہو گئے ہیں، وہ تمام کے تمام راستے آپ پر کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ بس آج محرم الحرام کی 23 تاریخ و آخری جمعرات کو یہ لازمی عمل، یہ لازمی وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، کیونکہ دوستوں یہ وظیفہ آپ کے تمام مسائل کا، تمام مسئلوں کا آخری حل ثابت ہوگا۔ اگر پسند کی شادی بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ عمل، یہ وظیفہ ماہ محرم کی 23 تاریخ آخری جمعرات کو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ محرم کی 23 تاریخ آخری جمعرات کا دن آ جائے تو آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیں، اور چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، پڑھنا ضرور ہے، چھوڑیے گا نہیں۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو عمل کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ محرم الحرام کی 23 تاریخ اور آخری جمعرات کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانی کو ختم کر دے، ہم سب کی غریبی کو ختم کر دے، ہم سب کی لاچاری کو ختم کر دے۔ میرے مولا ہم سب پہ رحم و کرم جاری فرما دے، ہم سب کے لیے آسانی فرما دے۔ میرے مولا ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ بالخصوص میرے مولا جو اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، جو دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، دعاؤں میں آمین کہہ رہا ہے، میرے مولا اس کی تمام پریشانیاں ختم کر دے، اس کے دکھ درد تکلیفوں کو دور کر دے، اس کی بیماری کو ختم کر دے، اس کے رزق میں برکت رحمتیں عطا فرما دے، اس کی حفاظت فرما، اس کو امان عطا فرما، اس کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے، اس کے لیے آسانی کر دے، اس پہ رحمتوں والے معاملات فرما دے، اس کو ایمان جیسی خاص دولت نصیب فرما، مرنے سے پہلے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، قبر میں آسانی فرما دے، قبر کے عذاب سے بچا دے، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑے ہو کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے حق میں بہتر ہو عطا فرما۔ بالخصوص غزہ، فلسطین اور لبنان، شام، ایران کہ مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے مسلمانوں پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما، ایمان کا بول بالا فرما۔ میرے مولا اپنا نظام عطا فرما دے، اپنا نظام عطا فرما، نظام خلافت عطا فرما دے، ہم سب سے راضی ہو جا، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، سب کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک بھی کریں۔ کومنٹ میں حسین زندہ باد یہ لکھنا نہیں بھولیے گا، لازمی حسین زندہ باد لکھیے گا اور یزید مرد آباد لکھیے گا۔ اب اللہ والو عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ یہ محرم الحرام کا مہینہ فضیلتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی اہمیت رب کے نزدیک کتنی زیادہ ہے۔ اب اللہ والو اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے آپ لوگ فوری طور پر مصلی بچھا کر باوضو ہو کر بیٹھ جائیں۔ یوں تو بغیر وضو کے بھی عمل پڑھ سکتے ہیں، لیکن وضو کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب قبلہ رخ ہو کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ لوگ بیٹھ جائیں، اور سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والوں نبی پاک روزانہ 70 بار استغفار کیا کرتے تھے،
तो आप भी कोशिश करें कि 70 बार इस्तग़फ़ार कर लें, अपनी आंखों को बंद करते हुए, अपने गुनाहों को याद करते हुए, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए सिर्फ 70 बार अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह कहें। उसके बाद आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई मालो दौलत के लिए परेशान है। अल्लाह वालों, हर बंदे की मुश्किलात और हर बंदे की परेशानियां अलग अलग हैं। लेकिन आज माह मुहर्रमुल हराम की 23 तारीख आखिरी जुमेरात को जो बंदा भी ये खास तस्बीह पढ़ेगा, अल्लाह पाक की खास नजर करम और नजर रहमत उसको मिलेगी, क्योंकि बहुत ही खास वजीफा है, बहुत ही अफजल तरीन अमल है, बहुत ही ऐसा अमल है कि आपकी तमाम मुश्किलात का हल है। बे औलाद साहिब औलाद होना चाहते हैं, पढ़ लें। रिस्क में बरकत के लिए पढ़ लें, कारोबार में आसानी के लिए पढ़ लें, और नौकरी के लिए पढ़ लें, रोजगार के लिए पढ़ लें। अल्लाह वालों, पसंद की शादी के लिए, शादी में रुकावटें हैं, बंदिशें हैं, बीमार हैं, शिफा के लिए पढ़ लें। तमाम मामलात का हल इस अमल, इस वजीफे के अंदर छुपा हुआ है। बस आज ये तस्बीह आप लोगों ने पढ़नी है। और कोशिश करें एक गिलास पानी का जरूर अपने साथ रखें, उस पर दम करके ही पानी को आप लोगों ने पीना है, फिर दुआ मांगनी है। अब अपने खास मकसद को जहन में रख के फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है दोस्तों, आपने पहले नंबर पे अल्लाहुस समद पढ़ना है। अल्लाहुस समद रब्बे करीम का एक बहुत ही प्यारा और बाबरकत नाम है। ये रब्बे करीम की सिफ्त भी है, जिसका मतलब है अल्लाह बेनियाज है, जिसकी सबको जरूरत होती है, जो हमेशा कायम रहने वाला है, जो किसी का मोहताज नहीं, लेकिन सब उसके मोहताज हैं। अल्लाह समद का मतलब है कि अल्लाह हर चीज पर मुकम्मल इख्तियार रखता है, हर जरूरत को पूरी करने वाला है। जब भी कोई मुश्किल हो और कोई दुआ मांगनी हो या किसी चीज की हाजत हो, तो अल्लाह समद से रिजू करना सबसे बेहतरीन है। अल्लाह वालों, अल्लाह समद पर यकीन रखने से इंसान का दिल मजबूत होता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरा रब हर चीज का, हर शे का मालिक है और सब चीज उसकी दस्ते कुदरत में है। अल्लाह इतना बेनियाज है कि जब देने पर आता है ना, तो ना ही शक्लें देखता है, ना ही आमाल देखता है, वो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। आपने अल्लाह समद को पढ़ना है। अगर आप रिस्क चाहते हैं तो रिस्क मांग लें, दौलत चाहते हैं दौलत मांग लें, शोहरत चाहते हैं शोहरत मांग लें। आपको रब से जो भी चाहिए, जितना भी चाहिए, जैसा भी चाहिए, अल्लाह समद पढ़कर मांगे। अल्लाह समद रब्बे करीम का बहुत ही खास नाम है, जो रिस्क और दौलत का खास वजीफा भी है। और आज आप लोगों ने इस खास तस्बीह को पढ़ना है और एक खास तरीके और तादाद के मुताबिक पढ़ना है, ताकि आप लोग हर मोहताजी से आजाद हो सके, रिस्क आपका बढ़े, मोहताजियां खत्म हो। रब की जात बंदे को किसी और का मोहताज होने नहीं देती, क्योंकि रब की मोहताजी है, रब अपने सिवा किसी का मोहताज ना बनाए। और ये भी इसके मायने हैं अल्लाह समद के, हमेशा अपनी गैबी खजानों से माला माल फरमाता है जो भी अल्लाह समद पढ़ता है। आज अगर आप भी गैबी खजानों से माला माल रहना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि गैब से रिस्क और दौलत का इंतजाम होता रहे, गैब से मुश्किलात का खात्मा होता रहे, तो अल्लाह समद को आपने बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। अब वजीफा किस तरीके से पढ़ना है जरा इसको मुलाहिजा कीजिएगा। अल्लाह समद ये एक बार हो गया, अल्लाह समद ये 2 बार हो गया, अल्लाह समद ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने अल्लाह समद को सिर्फ 3 बार पढ़ना है, 3 टाइम्स पढ़ना है। कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, सिर्फ 3 बार आप लोगों ने अल्लाह समद को पढ़ना है। उसके बाद
پھر آپ دیکھیے گا اللہ پاک کا فضل، اللہ پاک کا کرم، آپ پر رزق اور مال و دولت آسمان سے موسلا دھار بارش کی طرح برسے گی۔ آپ پر اتنی دولت، اتنا رزق برسے گا کہ آپ کے گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ بس آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو 3 بار پڑھنا ہے، 3 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، سب سے خاص وظیفہ ہے دولت کے اعتبار سے، مغفرت کے اعتبار سے، اور اللہ پاک سے معافی مانگنے کے اعتبار سے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ والوں، یہ وہ تسبیح ہے جو شیطان کی بھی چیخیں نکال دیتی ہے۔ چیخیں مار کے شیطان روتا ہے جب کوئی بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھتا ہے۔ یہ وہ قدرت اور رحمتوں والے الفاظ ہیں کہ ان کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات حل ہوتی ہیں، آپ کی پریشانیاں حل ہوتی ہیں، رزق میں بے شمار کی برکت ہوتی ہے۔ اللہ والوں، زیادہ تر ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں جو ہمیں کنویں میں بلکہ پیچھے دھکیلتے ہیں، ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتے، وہ ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ان کلمات کو پڑھ لیا جائے تو رب بھی راضی ہو جاتا ہے، رب کی رحمتیں بھی نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ والوں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ ایک تسبیح نہیں ہے، یہ وہ روحانی کنجی ہے، یہ وہ روحانی راز ہے، یہ وہ آپ کو دینے لگا ہوں جس کو پڑھنے سے نصیب سنور جاتے ہیں، نصیب بدل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہماری قسمت میں، ہمارے نصیب میں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو خدا را آج یہ خاص عمل لا حول ولا قوت الا باللہ کا بالخصوص پڑھ لینا۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ ایک بار ہو گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ 2 بار ہو گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اللہ والوں یہ 4 بار۔ اس طریقے سے دیکھیں آپ لوگوں نے یہ پڑھنے ہیں کلمات لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، چاہے تو الا باللہ تک بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو علی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طریقے بہت اچھے ہیں، جیسا دل کرے آپ لوگ پڑھ لیں، لیکن پڑھنا آپ نے یقین کرے روتے ہوئے ہے، کیونکہ یہ مغفرت کا پروانہ ہے۔ آپ لوگ آنکھوں کو بند کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، اس کے بعد اس تسبیح کو پڑھنا شروع کریں، خود بخود آپ کے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے، خود بخود آپ کو رونا آنا شروع ہو جائے گا۔ اس طریقے سے آپ لوگ اس خاص تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 41 بار، 41 ٹائمز لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب تیسرے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے، ایک آیت کریمہ ہے، قرآن پاک کی بہت ہی مشہور آیت ہے جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے یہ والی آیت، اسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اللہ کے رسول نے اس بات کو ادراک دلایا کہ یہ جو آیت ہے لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت یونس ہے۔ اگر یونس علیہ السلام اس آیت کو نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن یعنی حشر کے میدان جب لگے گا تو آپ مچھلی کے پیٹ سے ہی نکلتے۔ یعنی اس کا مقصد یہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی حکمت یہ تھی کہ آپ کو اللہ پاک مچھلی کے پیٹ سے آزادی نہیں دیتا۔ اور یہ جو کلمات ہیں یہ اللہ پاک کو اتنے پسند ہیں کہ جب اللہ پاک اس کے ورد سنتے ہیں، جب وہ سنتے ہیں کہ کوئی بندہ زمین پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ رہا ہے، تو اللہ رب العزت راضی ہو جاتے ہیں، اتنا راضی ہوتے ہیں کہ پھر بندے کو نوازا جاتا ہے، اور پھر بندے کو اتنا نوازا جاتا ہے کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ پاک کی بے نیازی کیا ہے۔ اللہ پاک جب مہربان ہوتا ہے تو کتنا مہربان ہوتا ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس مبارک تسبیح کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ ایک بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ 2 بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے
आयत करीमा को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सिर्फ और सिर्फ 100 बार, यानी एक तस्बीह आपने ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन की पढ़नी है। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है, आप लोगों ने आखिर में अलिफ लाम मीम का अमल वजीफा पढ़ना है। अलिफ लाम मीम को आपने आखिर में पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है देखिए, हर एक बात बच्चों की तरह समझाऊंगा, लेकिन आप लोग वीडियो को स्किप कर करके या भगा भगा कर मत देखा करें, क्योंकि जब कोई बात आपके समझ में नहीं आएगी तो अल्लाह वालों आपको फायदा कैसे होगा। अगर आप लोग अल्लाह पाक के कलाम से उकता जाएंगे तो अल्लाह वालों फिर रब्बुल आलमीन भी आपकी फिक्र नहीं करेगा। इसलिए कहता हूं एहतराम बहुत जरूरी है। तो अल्लाह वालों आपने आखिर में अलिफ लाम मीम पढ़ना है, और ये बड़े ही खास और अनमोल आयात हैं। ये वो अल्फाज हैं, ये वो कलिमात हैं जिससे आप लोग अगर अल्लाह पाक को पुकारेंगे तो रब्बुल आलमीन आपकी तमाम हाजिरियों को कबूल व मंजूर फरमाएंगे और हर दुआ को मुसल्ला छोड़ने से पहले कबूल व मंजूर फरमाएंगे। चावल पे देखिए ये अमल पढ़ा जाएगा, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था। चावल जो आपने अपने सामने रखे हैं उस पर आपने दम करना होगा। अब किस तरीके से पढ़ना है जरा इसको मुलाहिजा कर लें। अलिफ लाम मीम ये एक बार हो गया, अलिफ लाम मीम ये 2 बार हो गया, अलिफ लाम मीम ये देखें 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने अलिफ लाम मीम को सिर्फ और सिर्फ 33 बार 33 टाइम्स आपने पढ़ना है और चावलों पर फूंक मार दे, चावलों पर दम कर दें। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अब आप लोगों ने दुआ बड़े अच्छे अंदाज में, खालिस अंदाज में मांगनी है। कोशिश करें कि रोते हुए मांगे, और अल्लाह वालों दुआ मोमिन का हथियार है। इस बात को हरगिज नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपकी दुआ अगर आपने अच्छे अंदाज में मांग ली तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर जरूर अपनी रहमत का साया करेगा और आपकी हर दुआ कबूल व मंजूर लाजमी होगी, मुसल्ला छोड़ने पहली होगी। अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दूसरों के साथ में जरूर शेयर करिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बहुत सारा ख्याल रखें अपना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।